تبلیغی جماعت پر ایک صاحب نے اعتراض کیا، یار یہ یوں ہو رہا ہے یا یوں ہو رہا ہے، اس میں یہ خرابی. میں نے کہا ٹھیک ہے، بین الاقوامی سطح پہ دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، کوئی آدمی گناہوں کی زندگی میں ملوث ہے، اس کو ماحول تبدیل کرنا ہے. ماحول تبدیل کرنا تو ضروری ہے نا، آپ عادت پڑ چکی ہے جس گناہ کی، اس کو تو گھر چھوڑنا ہے، کچھ دن اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. تو ماحول تبدیل کرنے کے لیے اگر تبلیغی جماعت سے بہتر کوئی دوسری جماعت ہو تو بتا دو، پھر ہم اس کو بند کروا دیں. سوچتے رہے نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر انگلی کیوں توڑ رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ کیونکہ آپ اگر کسی بھی ایسی تنظیم کا جماعت کا نام لیں گے، وہ پھر فرقواریت کی اس میں بو آنا شروع، وہ مسلک پرستی آنا شروع ہو جاتی ہے. خانقاہیں ہیں لیکن وہ ہر ایک کے لیے پیر صاحب سے مناسبت ہر ایک کو نہیں ہوتی. وہ ٹھیک ہے، وہ صدیوں سے جو اصل طریقہ چلا آ رہا ہے وہ تو خانقاہوں کا ہے کہ کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر، لیکن اس کے لیے پہلے سے کچھ دین ہونا چاہیے. اب کسی عام آدمی جو بالکل دین سے نابلد ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ بہت مشکل ہے اس کے لیے. پھر وہ خانقاہوں میں جب تک آپ کا شیخ سے مزاج نہیں ملے گا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. ہر شیخ کا، ہر بزرگ کا اپنا مزاج ہوتا ہے. تبھی محدود قسم کے لوگ ہیں جو خانقاہوں سے جڑتے ہیں، ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن ہر ایک کے لیے اوور آل پوری دنیا کے لیے نہیں ہو سکتا. وہ پوری دنیا کے لیے نہیں ہو سکتا. پوری دنیا کے لیے تبلیغ جماعت کا ایک راستہ ہے جس میں انگریز بھی ہیں، جس میں فرانسیسی بھی ہیں، جس میں جیپنیز بھی چل رہے ہیں، جس میں پٹھان بھی چل رہا ہے، جس میں پنجابی بھی چل رہا ہے، جس میں سرائکی بھی چل رہا ہے، جس میں ہر قسم مفتی بھی چل رہے ہیں، جس میں عالم بھی چل رہے ہیں، جس میں چھانگا مانگا کا بندہ بھی چل رہا ہوگا. کیونکہ انہوں نے اتنا کھلا ظرف رکھا ہے اور دین کو اتنا آسان بنا کے پیش کیا کہ ہر ایک کے لیے وہ قابل قبول. اس میں اہل حدیث بھی چل رہے ہیں، اس میں زور سے آمین بھی چل رہی ہے، اس میں آستہ آمین بھی چل رہی ہے. تو یہ فائدہ عام ہے، ہاں تام نہیں ہے. تام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی شیخ سے جب اصلاحی تعلق قائم ہوگا تو پھر پورا کامل بنتا ہے انسان. لیکن اس کامل بننے کے لیے بھی پہلے کچھ کوائف ہیں. وہ کوائف جب تک اس اسٹیج پہ نہیں پہنچتا تو وہاں جیسے بڑا آپریشن کرنا ہوتا ہے نا، تو یہ دیکھا جاتا ہے یہ آپریشن کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کو شوگر ہے، آپ کا بی پی ہائی ہے، تو پہلے وہ تو ٹھیک ہو، پھر آپ کو آپریشن تھیٹر میں لے جائیں گے آپ کو. تو تبلیغ والے آپ کا بی پی نارمل کر دیتے ہیں، شوگر لیول نارمل کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپریشن کے لیے کسی شیخ کے پاس جاؤ تو جاؤ، ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے بہت مشکل ہوتا ہے. تو حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھ لیا نا یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے، ناکام، تو اب ایک حل تو یہ کہ مسلمانوں کو ایسے ہی چھوڑ دو. کہ ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا. اتنا درد تھا، اتنی فکر تھی، راتوں کو اٹھ کے نیند خراب ہو جاتی تھی. اور ہماری نیند خراب ہوتی ہے، کوئی پیسے نہیں واپس کر رہا، کوئی مسئلہ ہے وہاں، کوئی جو ہے نا، ان کی نیندیں خراب کیوں ہو رہی ہیں کہ بھائی یہ بر صغیر کے مسلمان تو سارے کافر ہو جائیں گے، یہ تو اسلام سے دور ہو جائیں گے. تو دینی مدارس کافی نہیں ہیں اس فتنے کو کنٹرول کرنے کے لیے. وہ اپنا کردار تو ادا کر رہے ہیں مگر یہ کوئی کافی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں سے کہا، جا کے منتیں کی، دیہاتیوں کی پاؤں پکڑے کہ بھائی کچھ وقت ماحول تبدیل کرو، اللہ کی راہ میں نکلو، کلمہ سیکھ لو، کچھ موٹی موٹی ایمان کی باتیں سیکھ لو. اور اس کا ایسی اللہ نے، چونکہ اخلاص بہت تھا، ایسی برکت دی ہے کہ توقعات سے زیادہ اللہ نے اس کام کو مقبولیت عطا کی. پھر وہ پیش گوئی کیا کرتے تھے کہ ایک دن آئے گا ہماری جماعتیں امریکہ جا رہی ہوں گی. لوگ ہنستے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، امریکہ جائیں گی جب جماعتیں، جاپان جائیں گی جماعتیں، پوری دنیا میں ایک تہلکہ. اس وقت اگر تبلیغی اجتماع ایک ہی جگہ ہو جائے نا سب کا، ابھی تو مختلف ٹکڑوں میں ہے نا، تو حج کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے یہ. حالانکہ نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہے، نہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، نہ کوئی ایئر کنڈیشن روم ہے، مٹی میں دریوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے، اور وہ دریاں بھی اپنے گھر سے لے کر آ رہے ہیں. کمال ہو گیا بھائی. ابھی میں اجتماع میں گیا تھا نا، کراچی اجتماع میں 2-4 بزرگ حضرات سے ملاقات، زیارت کی نیت سے گیا تھا. ہم تو چونکہ بزرگوں کو مانتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی زیارت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ بزرگ لیس ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں سارے بزرگوں میں کیڑے نکال کے انہوں نے کوئی بزرگ بولو نا چھوڑا ہی نہیں. وہ بزرگ ایسے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ لکھا، اس نے یہ لکھا، اس نے یہ کیا. تو بزرگی مارکیٹ سے ان کی کیا ہو گئے ہیں، شارٹ ہو گئے. تو مجھے اگر کہیں موقع ملے کسی بزرگ کی زیارت کا، میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں، نہ کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں، نہ میں دعویٰ کرتا ہوں میں بہت بزرگوں کی عقیدت ہے، ٹوٹے پھوٹے جو بھی اللہ کبھی توفیق دے دے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ زیارت بولو نا کر لی جائے، کہ شاید قیامت کے دن کام آ جائے. تھوڑی بہت
کوشش کر لیتا ہوں کہ شاید تھوڑی سی اس عقیدت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بڑا بنا دے. تو میں گیا وہاں, کچھ تبلیغ کے اکابر تھے, ملاقات کا موقع مل گیا. تو میں جب ان کے پاس گیا تو بات جو کر رہا تھا وہ تو کھوپڑی سے نکلی گئی ہے. یہ واقعہ میں سنا کیوں رہا تھا, تو سارا صحبت پہ آ گیا. یہ واقعہ کیوں سنا رہا تھا میں؟ ہاں, وہ جو اب شکر ہے آ گیا دماغ میں. جب بھی دماغ کو کھوپڑی کا ہونا تو وہ ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے. یہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا. دماغ بولو گے, کھوپڑی بولو گے نا, ایک دم دماغ کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے پھر. ٹھیک ہے نا, بھولی ہوئی باتیں یاد آتی ہیں. کھوپڑی کا لفظ میں اٹریکشن بہت ہے. تو میں جب ادھر گیا نا تو وہاں ایک دو بزرگوں سے زیارت ہوئی. تو وہاں ہم جب بیٹھے نا کھانا کھانے کے لیے, میں اخلاص بتا رہا ہوں کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جو سینے کا درد تھا نا وہ کیسے منتقل ہوا ہے. حالانکہ نہ کوئی اسباب تھے نہ کوئی وسائل تھے, بس لوگوں کے جا کے منتیں کرتے تھے, کچھ وقت لگاؤ, اپنی جان اپنا مال اپنا وقت خرچ کرو. اس کی برکتیں دیکھیں کیسے ارب پتی کروڑ پتی لوگ جماعت میں نکلے, سارے کام آٹومیٹک ہو رہے ہیں. ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی فیس نہیں. ٹھیک ہے نا, ہوٹل کھلے ہوئے ہیں, کوئی پروفٹ نہیں ہے, سب فی سبیل اللہ, ہر آدمی فی سبیل اللہ. تو میں جب وہاں گیا تو ایک وہاں کوئی پرانے تھے, انہوں نے مجھے کھانا دیگ پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ دیگیں کھلا رہے تھے نا, ہم بھی گننے بن کے بیٹھ گئے وہاں پہ, ہمیں بھی خیر کھلایا انہوں نے. فری پھوڑ کا کون چھوڑتا ہے بھائی. تو میں نے کہا یار یہ دیگ پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ کتنی فیکٹریوں کے مالک ہیں, یہ کتنے کروڑ پتی آدمی ہیں, اور دیکھو کیسے اپنے آپ کو کیا کر دیا. مجھے تو کوئی دیگ پہ بٹھایا, میں تو کم از کم نہیں بیٹھوں گا, میں کھا لوں گا. یہ دیگ پہ مجھے کوئی تصویر کھینچ کے ڈال دے گا, مفتی صاحب کا بزنس ہے, کس کا؟ دیگوں کا. عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے نا آدمی. میں بکری کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے تیار ہوں, بریانی یا قورمے کی دیگ کے ساتھ مجھے تصویر کھنچواتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے, کیونکہ ایسا لگے گا ان کا کیا ہے, یہ دیگوں کا کام کر رہے ہیں. ہمیں تو بھائی شرم آتی ہے, ہم تو نہیں بیٹھ سکتے, لیکن ان کا جگر ہے کہ نہیں ہے. دیکھو ایک کوئی دیگ کو کسی کا بزنس ہے وہ تو بیٹھ جائے گا نا, لیکن اگر کسی کا بزنس بہت اونچے لیول کا ہو, اس کو دیگ پہ بیٹھتے ہوئے شرم آئے گی. وہ تو کہے گا میں دیگ کو آرڈر تو کر دوں گا, لیکن میں دیگوں میں کھانا بانٹوں گا نہیں, اتنی نہیں ہو رہی. ہاں بس آرڈر, جیسے ہم بھی کبھی کبھار کسی کو کھلانا ہوتا ہے, دیگ کا آرڈر کر دیا, بھائی ادھر ہی بانٹ بوٹ کے آ جاؤ. دیگ پہ بیٹھتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے. میں نے دیکھا یار دیگ پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں, اور ایک نہیں ہے, لاکھ ہزاروں لوگ تبلیغ میں جڑے ہوئے ہیں, ان کی کروڑوں روپے کی آمدن ہے, درجنوں فیکٹری ہیں. ایسا اپنے آپ کو مٹی میں ملایا ہوا ہے, خاک میں ملایا ہوا ہے, غریب سے غریب آدمی کے پاؤں پکڑ پکڑ کے اس کو اللہ کی راہ میں نکال رہے ہیں, جس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے.